اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا جیسے کہ آپ نے دیکھا قیامت کے میدان میں آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، لیکن یہ حوض قیامت کے میدان میں صرف نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور کہاں ہے، اس کی اصل کہاں ہے، اس کی جڑ کہاں، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، یہ جنت سے شروع ہوتا ہے۔ جنت میں بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اصلاً یہ جنت میں ہے، اس کا ایک حصہ کہاں ملے گا، حشر کے میدان میں قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے اور کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام البخاری کی روایت ہے، بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں جا رہا تھا۔ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا چکے۔ اب یہاں پہ کوئی آدمی بولے گا تو پیچھے کچھ اور بول رہے تھے، یہاں آگے کچھ اور بول رہے ہیں۔ یہ جو انٹری ہے یہ دور جزا کی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، یہ تو سروے کے لیے ہے۔ آپ دیکھ کر آئیں جنت میں کیا کیا ہے، جو آنا ہوگا رہنے کے لیے، وہ رہنے کے لیے تھا، وہ معراج کی رات میں تھا، دیکھ لو جانے سے پہلے۔ دوسرے کسی کو ملائے گئے، بہت سارے لوگ بولتے ادریس علیہ السلام گئے تھے، اور وہ جھوٹے جھوٹے قصے لوگوں نے گھڑے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے جبریل سے کہا مجھ کو جانا ہے، جنت میں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جا کے چھوڑ دیا اندر، اب جانے کے بعد میں کہا میں نہیں آتا باہر۔ اس طرح کی جو روایات ہیں یہ سب کیا ہیں، جھوٹی روایت ہے، صحیح روایت ہے نہیں ہے، اس طرح کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور عمل میں وفات سے پہلے یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا آپ پر کہ اللہ نے آپ کی وفات سے پہلے آپ کو جنت کی سیر کرائی، جنت میں صاف کیا ہے آپ نے دیکھا، جو بھی دکھایا اللہ نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ نے کہا تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے آپ کو نشانیاں دکھائیں، تو آپ کو جنت کی بھی سیر اپنی زندگی میں کرائی گئی۔ بہت عجیب چیز ہے یہ، کیونکہ جنت میں کب جائیں گے لوگ، قیامت کے دن جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت جا کے دیکھ کے بھی آئے ہیں۔ بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اسیر فی الجنہ، اذا انا بنہر، تو میں ایک نہر پر پہنچا، ایک ہے حوض، دوسرا ہے نہر، میں ایک نہر پر پہنچا، حافتاہ قباب الدر المجوف، اس کے کناروں پر، اس نہر کے کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے۔ موتی کتنا رہتا، اتنا بہت چھوٹا، بہت بڑا، اتنا بڑا رہے گا۔ وہ موتی کتنے بڑے تھے، ٹینٹ جتنا ہوتا ہے، گھر جتنا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے موتی جنت میں اس کے اطراف میں تھے، کناروں کے اوپر۔ اور کیسے کھوکھلے موتی، یعنی اس کے اندر جا سکتے ہیں، تو موتیوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ قلت ما ھذا یا جبریل، اس نہر کو دیکھ کے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے، ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا، قال ھذا الکوثر، جبریل نے کیا جواب دیا، یہ کوثر ہے، ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کے رب نے یہ کوثر آپ کو عطا، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، آپ کا یہ آپ کو، سارے جنتیوں کو دیا، ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، عطا کا آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے خصوصی طور پر کیا کہا، انا اعطینا المسلمین، اعطى المسلمین، اعطینا کا، آپ کو ہم نے عطا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے، ہدیہ ہے۔ اسی لیے جبریل نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، کیا کہا، ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ الکوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَظْفَرٌ، کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مٹی دیکھی، جو کوثر کے نیچے مٹی ہے، ہر نہر کے، ندی کے نیچے کیا ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو اس کی جو مٹی تھی تو میں نے دیکھا اس کی مٹی کیا ہے، طِينُهُ مِسْكٌ أَظْفَرٌ، مشک کی خوشبو جیسی ہے، وہ مشک والی مٹی ہے نیچے،
اس کا جو نیچے کا گہرا ہے اس کے اندر، آپ بتائیے پانی کتنا خوشبودار ہوگا، جس کی تل میں، جس کے نچلے حصے میں جو مٹی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مشک معلوم ہے کہ نہیں؟ مشک کستوری، مسک جس کو بولتے ہیں، اس سے زیادہ پکی خوشبو ہوتی ہے، مضبوط بولتے ہیں نا، اس کو اگر چھپا کے بھی رکھیں گے ڈبے میں خوشبو اس کی، اور بہت ساری کہانیاں اس کے اوپر ہیں کہ اس کو کتنا بھی چھپاؤ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ جو مشک ہے اس کی مٹی پوری کیسی ہوگی؟ مسکن اظفر کی طرح ہوگی، تیز خوشبو والی ہوگی، سادہ نہیں، نقلی نہیں۔ بہت سارے لوگ کچھ بھی لے کے آتے بولے مشک ہے، یہ واقعی اور خاص اور اسپیشل مشک ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کی نچلی مٹی میں وہ خوشبو اس کی ہوگی۔ اسی لیے ایک اور روایت میں حاکم کی ہے کہ ترابھا مسک، اس کی مٹی کیا ہے؟ مشک ہے۔ اسی طرح سے آپ کے خصائص میں جنت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع کہا کہ وہ کسی ایک ہی بندے کو ملے گا، ورنہ سب سے افضل کو ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نیک بندوں میں جس نے امامت کی معراج کی رات میں دنیا میں کس کی؟ سارے نبیوں کی، اور قیامت کے میدان میں جو سب کے سردار ہوں گے سب سے افضل کون ہے؟ پھر اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے اور سارے بندوں میں، تمام مخلوقات میں کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو، اس کی اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے، یعنی اس کے الفاظ دہراؤ۔ ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا، تو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود پڑھتا ہے۔ ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے الوسیلہ مانگو، مجھ سے میرے لیے کیا مانگو؟ اللہ سے، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ وسیلہ کو ہم مانتے ہیں، اور وسیلہ ہم مانگتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کس سے؟ جو حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ، تو تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ کیوں؟ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک منزلہ، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک درجہ ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کے درجات میں سے، مقامات میں سے ایک منزلہ ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ منزلہ اللہ کے بندوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، ایک کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ، کہ جو کوئی بندہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ میں اس بندے کی کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری باتیں ہیں، یہ میں نے خصائص بیان کی ہیں، فضائل نہیں۔ خصائص میں فضائل میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، لیکن کیا صرف آپ کو نبی بنایا؟ نہیں، اور بھی نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اور بھی رسول تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضائل ہیں۔ ہم نے آج کے درس میں جو باتیں دیکھی وہ کیا ہیں؟ خصائص ہیں، جو آپ کو ملا دوسروں کو نہیں ملا، اتنا ہی۔
اس پہ جتنا غور کرے آدمی کم ہی ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، جو کسی دوسرے نبی یا رسول کو اللہ نے عطا نہیں کی. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بندوں میں سب سے افضل ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب فرمائے. یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. ہم صرف سفارش مانگتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ، لیکن مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. کیونکہ سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو چاہے گا دے گا، اور اللہ چاہے گا تو نہیں دے گا. تو ہم لوگ اللہ سے سفارش مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو آپ کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتلائی، یا آپ نے خود بتلائی، یا صحابہ اس کو بتاتے تھے. اسی طرح سے ہم آپ کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں جیسا قرآن و سنت اور سلف سے ملتا ہے. قرآن و سنت اور سلف سے ملتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.